اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بارسلونا کے قریبی علاقے کورنیا دے یوبریگت میں المونیم کے کام کی ایک فیکٹری پورسیانا پورتاس کورنیا کام اور کوالٹی کے اعتبار سے بااعتماد ادارہ، جہاں پر تمام کام جدید مشینری پر کیا جاتا ہے۔ آپ کے گھروں اور کمرشلز کے لیے ایلومینیم کے دروازے، کھڑکیاں اور دیگر اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق جرمنی سے ہے کہ جرمن وفاقی شماریاتی دفتر ڈیٹاٹس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جرمنی میں پارٹ ٹائم کام کرنے والے افراد کی تعداد 2022 میں بڑھ کر 11.8 ملین کے قریب پہنچ چکی ہے، جبکہ 2010 میں یہ تعداد 9.2 ملین تھی۔ ہر 10 میں سے ایک جرمن کام کا شوقین ہے۔ رپورٹ کے مطابق پارٹ ٹائم ورکر کی سب سے بڑی اکثریت 9.18 ملین خواتین کی تھی۔ ان کی تعداد میں 2010 کے مقابلے میں 22% کا اضافہ ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ اضافہ یعنی 53% مردوں کی تعداد میں ہوا ہے۔ پارٹ ٹائم کام کرنے والے مردوں کی تعداد بڑھ کر اب 2.6 ملین ہو گئی ہے۔ ڈسٹارس کی رپورٹ کے مطابق پچھلے 12 سال کے دوران کل وقتی ملازمت کام کرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے اور اب بڑھ کر 27.2 ملین ہو گئی ہے، لیکن ملازمت میں مجموعی اضافے میں پارٹ ٹائم ورکر کا تعاون سب سے زیادہ تقریباً 28% رہا ہے۔ کام کے گھنٹوں میں سب سے زیادہ 16% کا اضافہ خواتین میں دیکھا گیا ہے۔ انہوں نے ہفتے میں اوسطاً 21.7 گھنٹے کام کیا، جبکہ اس کے مقابلے میں مردوں نے ہفتے میں 19.5 گھنٹے کام کیا، جو کہ 14% اضافہ ظاہر کرتا ہے۔ بیلجیم میں تنہا مردوں کو پناہ یعنی اسائلم نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اتھارٹی کے مطابق پناہ گاہوں میں گنجائش ختم ہونے کے بعد بچوں والے خاندانوں کو ترجیح دی جائے گی۔ سیاسی شخصیات اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے بیلجیم حکومت کی طرف سے سیاسی پناہ کے متلاشی اکیلے افراد کو پناہ فراہم نہ کرنے پر ایک حالیہ فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں پناہ گزینوں کی آمد نے بیلجیم میں موجود 33,500 پناہ گاہوں میں گنجائش ختم کر دی ہے۔ پناہ گزینوں سے متعلق بیلجیم کی سرکاری ایجنسی کے مطابق گزشتہ سال اس یورپی ملک میں تحفظ کے متلاشی یعنی اسائلم کے متلاشی افراد کی تعداد 37,000 کی درخواستیں موصول ہوئی تھی۔ برطانوی شہر لیسٹر میں مبینہ طور پر سیکس ٹیپ کے ذریعے والدہ کو بلیک میل کرنے والے 2 نوجوانوں کے قتل کے جرم میں ٹک ٹاکر مہک بخاری اور اس کے والدہ انسرین بخاری سمیت 4 افراد کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ سوشل میڈیا انفلوئنسر 24 سالہ مہک کو کم سے کم 31 برس اور 8 ماہ قید، جبکہ والدہ انسرین بخاری کو 26 برس اور 9 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ عمر قید پانے والے دیگر 2 افراد میں ریحان کاروان اور رئیس جمال شامل ہے۔ مہک بخاری نے مبینہ طور پر سیکس ٹیپ کے ذریعے والدہ کو بلیک میل کرنے والے 21 سالہ ثاقب اور اس کے ساتھی ہاشم کو پلاننگ کے ذریعے قتل کر دیا تھا۔ شریک ملزمان 29 سالہ ریحان کاروان اور 23 سالہ رئیس جمال کو بھی بالترتیب 26 سال 10 ماہ اور 31 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ FIA امیگریشن کی سیالکوٹ ایئرپورٹ پر بڑی کارروائی۔ جعلی سفری دستاویزات پر بیرون ملک جانے والا مسافر 5 ایجنٹوں اور سہولت کاروں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ نجیب اللہ نامی افغان مسافر نے پاکستانی پاسپورٹ پر سعودی عرب جانے کی کوشش کی۔ ملزم کی نشاندہی پر ایئرپورٹ کی پارکنگ سے 5 ایجنٹوں اور سہولت کاروں محمد احد، شہراز خان، فیاض خان، وحید اور نعیم کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید کارروائی کے لیے ملزمان کو FIA اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل گجرات منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ یورپ میں ایک ایسا جزیرہ یعنی آئس لینڈ موجود ہے جو ہر 6 ماہ بعد اپنا ملک بدل لیتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ہزاروں آئس لینڈ میں منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ فیزنٹ آئی لینڈ یعنی ایک جزیرہ ہے جو فرانس اور اسپین کی سرحد پر واقع ہے۔ اس منفرد جزیرے پر عام شائقین صرف خاص مواقع پر ہی آ سکتے ہیں۔ یہ جزیرہ دونوں ممالک کے درمیان ایک قدرتی باڑ کا کام بھی کرتا ہے۔ اس جزیرے کی ملکیت پر فرانس اور اسپین کے درمیان 30 سالہ جنگ کے بعد دونوں فریقوں کی حکومت اور افواج نے اس کی ملکیت پر بات چیت شروع کی اور ایک ایسا معاہدہ طے پایا کہ جزیرہ دونوں ملکوں کی ملکیت میں رہے گا۔ اس کے بعد فیصلہ کیا کہ یہ جزیرہ 6 ماہ تک فرانس اور 6 ماہ تک اسپین کی ملکیت رہے گا۔ اس سے قبل تاریخی طور پر یہ اسپین کی ملکیت تھی۔
बार्सिलोना के मेयर जौआ कलबूनी ने इसराइली कैपिटल तेल अवीव के साथ बार्सिलोना के जुड़वां शहरों का मायदा बहाल कर दिया है, जिसे उनकी पेशरो आदा कोलाओ ने मुअत्तल कर दिया था। इस मौके पर उन्होंने तेल अवीव इसराइल की बेहतरीन तरक्की पसंद अक़दार की नुमाइंदगी करार का देने वाला शहर करार दिया है। रवां साल 2023 में स्पेन पहुंचने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स की तादाद में तकरीबन 15% इजाफा हुआ है। इंटीरियर मिनिस्ट्री के डाटा के मुताबिक 2023 में अब तक कुल 21,780 इमिग्रेंट्स गैर कानूनी तौर पर स्पेन पहुंचे, जो 2022 के इस अरसा के मुकाबले में 14.6% ज्यादा यानी 2,773 ज्यादा है। स्पेन की नेशनल पुलिस ने कनारी आइलैंड में एक क्रिमिनल गैंग का खात्मा कर दिया है, जो जाली डॉक्यूमेंट्स के जरिए कश्तियों के जरिए आने वाले मराकश के इलीगल इमिग्रेंट को लीगल कराता था। इस गैर कानूनी अमल के जरिए गैंग ने 2,50,000 यूरो से जायद कमाए। ये गैंग हर इमिग्रेंट को लीगल कराने के लिए 4,000 यूरो पर हमारा पता ये है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता का ये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबों अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। स्पेन के नेशनल स्टैटिक इंस्टीट्यूट के डाटा के मुताबिक अगस्त के महीने में इन्फ्लेशन यानी महंगाई की शरह में 2.6% तक इजाफा हुआ है और मजमूई तौर में स्पेन में इन्फ्लेशन यानी महंगाई में 0.3 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। अगस्त का महीना लगातार दूसरा महीना है जिसमें महंगाई में इजाफा हुआ है। स्पेन में महंगाई में इजाफा बुनियादी तौर पर फ्यूल यानी ईंधन की कीमतों में इजाफे की वजह से हुआ है। रवां साल जुलाई तक स्पेन में 47.6 मिलियन यानी 4 करोड़ 76 लाख इंटरनेशनल टूरिस्ट आए, जिन्होंने तकरीबन 6 करोड़ यूरो स्पेन में खर्च किए। सिर्फ साल के 7वें महीने यानी जुलाई में 10.1 मिलियन यानी 1 करोड़ 1 लाख इंटरनेशनल टूरिस्ट आए, जो कि 2022 के इसी महीने के मुकाबले में 11.4% ज्यादा है। आने वाले टूरिस्ट में से 24.1% ने बलेरिक आइलैंड का इंतखाब किया। इसके बाद 22.9% ने कातालूनिया और 13.3% ने अंदालूसिया का इंतखाब किया। जिन ममालिक के साल के पहले महीनों में सबसे ज्यादा सयाह स्पेन पहुंचे उनमें बरतानिया शामिल है, जहां से तकरीबन 9.8 मिलियन यानी 98 लाख टूरिस्ट आए। इसके बाद फ्रांस से 6.4 मिलियन यानी 64 लाख से जायद और जर्मनी से 6 मिलियन यानी 60 लाख से जायद टूरिस्ट स्पेन पहुंचे। अनचाहा बोसा क्यों लिया? हस्पानवी फुटबॉल चीफ के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ गया। वोमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में हस्पानवी टीम की तारीखी कामयाबी के बाद फुटबॉल फेडरेशन के सदर लुइस रोबेल्स ने अपनी ही टीम के खिलाड़ी जेनी हरमोसा के होठों का जबरदस्ती बोसा ले लिया था। जेनी कह चुकी है कि मुल्की फुटबॉल अदारे के चीफ लुइस रोबेल्स ने उनकी रजामंदी के बगैर उनका बोसा लिया, लेकिन रोबेल्स अपने ओहदे से मुस्ताफी होने को तैयार नहीं है। ताहम अब स्पेनी हुकूमत ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया है। सदर रोबेल्स ने न सिर्फ खातून खिलाड़ी का जबरदस्ती बोसा लिया, बल्कि फाइनल मैच में इंग्लिश टीम के खिलाफ कामयाबी के बाद नाजेबा हरकत भी की, जबकि उस वक्त हस्पानी मलका लितेसिया और उनकी 16 साल बेटी स्टेडियम में मौजूद थी। दूसरी तरफ लुइस रोबेल्स ने कहा है कि झूठे फेमिनिस्ट उन्हें निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रोबेल्स ने कहा कि वो पुरअज़्म है और इन इल्जामात का डटकर मुकाबला करेंगे। हस्पानी स्टार फुटबॉलर खातून जेनी हरमोसा ने यह भी इल्जाम आयद कर दिया है
کہ ملک کی فٹ بال فیڈریشن انہیں مجبور کر رہی ہے کہ وہ روبلز کا ساتھ دے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔